علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پھر سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ بہت زیادہ چیزیں جب کسی کو مل جاتی ہیں تو غافل ہو جاتا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں حد سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، جائیداد ہو، جس طرح کی بھی کوئی چیز ہو، خواہشات ہو، جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کو غافل بنا دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد رکھو ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ اس سال کے آخری جمعہ میں آئے ہیں، 2024 ختم ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا تو نئے سال کے آنے کے جشن کی تیاریوں میں ہے، گناہوں کے اڈے سجائے جا رہے ہوں گے، لوگ ادھر سے ادھر سفر بھی کر رہے ہوں گے، اہتمامات کر رہے ہوں گے، لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی۔ یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے۔ لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائے۔ 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں۔ باقی کے جو 4 سوالات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی تو اس کا استعمال کیسے کیا، دولت عطا کی تو اس کا استعمال کہاں کیا۔ صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس آج جوانی ہے یا گزر چکی ہے وہ غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے 2-3 میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ ہاتھ نہیں ٹوٹا ہے ابھی، پاؤں نہیں ٹوٹا ہے،
سر سلامت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، زبان سلامت ہے. اپنی صحت کو غنیمت جانو اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا میری طاقت اور میری حیثیت سے زیادہ تو نے مجھے عطا کیا ہے. اور اگر اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو جاؤ کبھی کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو. کئی ایسے لوگ ہیں جو موت اور حیات کے بیچ لڑ رہے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو روز موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن موت نہیں. مجھے یاد ہے آج تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے، کینسر ہاسپٹل میں ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے ملاقات. میں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جایا کرتا تھا. اس شخص نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا اس کے گردن میں ایک ایسی عجیب قسم کی کینسر کی پھنسی تھی جس سے ہمیشہ خون اور پیپ رستا رہتا ہے. کافی دنوں سے ہاسپٹلائز ہے، لیکن ایک اس کی جو گڑ گڑاہٹ دیکھا اور ریکویسٹ میں نے سنا، کہا کہ حضرت صرف اتنی دعا کر دے کہ میرا سر اٹھے اور میں سجدہ کر سکوں. اس لیے کہ جوانی میں نے سجدے نہیں کی، اللہ کے عبادت نہیں کی. اور آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں یا سجدہ کروں، لیکن سر اٹھاتا ہوں تو یہاں سے پیپ اور خون شروع ہو جاتا ہے. اب وہ طاقت نہیں ہے. اس دن میرے دل پہ یہ بات لگی، کیا سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم سجدہ کرنا چاہو لیکن تمہارا سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے، تمہارے پاس وہ طبیعت بھی نہ رہے. ایک یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. آپ کو پتا نہیں بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں، کرنے کی تمنا رہ جاتی ہے لیکن طاقت نہیں رہتی. بڑھاپے کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نہ وہ صحیح ڈھنگ سے پوری عبادت کرنے کے قابل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی میں اتنی نمازیں پڑھ لیا ہوتا، اتنی تسبیح پڑھ لیا ہوتا، لیکن کر نہیں پاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو. اور اتنی تیزی سے یہ جوانی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. جوانی ایسا شباب ہے کہ یہ بجلی کی طرح بھاگتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جوان ہوتے ہی آدمی کے اوپر ایسی ذمہ داریاں آئیں. اس کو شادی کا خیال آیا، شادی کیا، بچوں کا خیال آیا، بچے ہوئے، پالنے کی بات، گھر بنانے کی فکر، بزنس کی فکر، جاب کی فکر. ان تمام چیزوں میں اتنا گھرا رہا کہ جوانی نکل گئی، بال سفید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بڑھاپا آ گیا. اور اس کے بعد بڑھاپے میں اس کو احتساب کرنے کا موقع ملے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس جوانی کے اتنے سال تھے، کاش میں عبادت کیا ہوتا یا کچھ کر لیا ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. سب سے قیمتی چیز دنیا کی یہ وقت ہے جو گزر جاتا ہے. آج کا جمعہ پھر ہم صدیوں بعد بھی یا جتنی بھی زندگی ہو یہ دوبارہ نہیں لے سکتے، یہ واپس نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے. پوری دنیا سر پٹک لے، دوبارہ یہ جمعہ واپس نہیں لا سکتی گزر جانے کے بعد. یہ نظام کائنات ہے، وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 چیزیں میں نے بتایا. پہلی یہ کہ صحت کو اپنی قدر کرو، غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. دوسری چیز ہے اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. پہلے والی 2 چیزوں میں تو تمہارے پاس موقع تو ہے. صحت چلی گئی، بیمار ہے، لیکن بیماری میں بھی توبہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے. جوانی چلی گئی لیکن بڑھاپا ہے، بڑھاپا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. یہ دونوں میں تو موقع ہے، لیکن زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، تب پھر کیا ہے؟ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے.
موت کے بعد کوئی عمل نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے، ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، بہت رو رہی تھی، بہت گڑ گڑا رہی تھی۔ کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ ہمارے گھر پر، ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے، اس سے بڑی مصیبت کبھی آئی نہیں، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا، بیٹا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی، تمہارے گھر پر جو آئی، وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی، تم پھر معمول پر آ جاؤ گے، بلکہ بات یہ ہے تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ موت ہے، وہ سب سے بڑی ہے، کیونکہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا، قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی، یوں کہہ رہی تھی، ابا آپ بیمار تھے، میں دوائی لا دیتی تھی، آپ سونے کے لیے جاتے میں بستر جھاڑ دیتی تھی اور بچھونے بچھا دیتی، آپ کو اڑا دیتی چادر، اور آپ کو کھانا میں لا کر پروس دیتی۔ کل کی رات کیسی گزری؟ کیا کسی نے دوائی پوچھی آپ کو؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا آپ کو؟ کیا کسی نے بستر جھاڑ کر دیا اور کسی نے آپ کو اوڑھنا اڑایا؟ وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے، مرحوم باپ سے باتیں کہی جا رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری اٹھاتے اور کہتے، بیٹا یہ سوالات اب نہ کر اپنے باپ کو کہ کسی نے کھانا پوچھا، دوائی پوچھی، بستر بچھایا، نہیں، اب یہ پوچھ اپنے باپ سے، کل ہم نے جو آپ کو صحیح سلامت دفن کیا، چہرہ ابھی تک سلامت ہے یا نہیں؟ ابھی تک پیٹ سلامت ہے یا نہیں کہ پھاڑ دیا گیا؟ کفن ابھی تک باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ کل ہم نے جب دفنایا تھا تو خوشبوؤں میں دفنایا تھا، پوچھ اپنے باپ سے کہیں کیڑے تو نہیں چل گئے آج، کیونکہ یہ ہونے والا ہے اب قبر کی زندگی میں۔